السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب الحیض، سبق نمبر ہے 34، سبق نمبر 34۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان فاطمہ بنت ابی حبیش کانت تستحاض فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دم الحیض دم اسود یعرف فاذا کان ذلك فامسکی عن الصلاة فاذا کان الاخر فتوضئی وصلی، رواہ ابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان والحاکم واستنکر ابو حاتم۔ وفی حدیث اسماء بنت امیس عند ابی داود ولتجلس فی مرکن فاذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظہر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، اور یہ باب ہے حیض کے احکام و مسائل۔ عائشہ فرماتی ہیں فاطمہ بنت ابی حبیش، حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ اس حاضے کی دائمی مریضہ تھی۔ فاطمہ بنت حبیش استحاضہ کی دائمی مریضہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی حبیش کو فرمایا، حیض کے خون کی رنگت سیاہ ہوتی ہے، اسے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ جن ایام میں یہ خون آ رہا ہو یعنی حیض، تو ان ایام میں نماز کو چھوڑ دو، اور جب دوسرے ایام دن ہوں تو وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ اسے ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ ابن حبان اور حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا اور ابو حاتم نے منکر کہا۔ ابو داود میں اسماء بنت امیس سے روایت ہے کہ ایک ٹب میں بیٹھ جاؤ، اور جب وہ پانی کے اوپر زردی دیکھے تو زور اور اثر دونوں نمازوں کے لیے ایک غسل کر لے، یعنی ایک ہی غسل سے زور پڑھ لے، اثر بھی پڑھ لے۔ پھر مغرب اور عشاء کی نمازوں کے لیے ایک غسل کر لے، اور نماز فجر کے لیے بھی ایک غسل کر لے، اور ان کے بیچ میں وضو کر لے۔ یہ باب ہے حیض کے احکام و مسائل۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو عورت کے جوان ہونے پر، بالغ ہونے پر عورت کے رحم سے ہر مہینے خارج ہوتا ہے، نکلتا ہے۔ یہ حیض کا خون مخصوص دنوں میں ہوتا ہے، مخصوص وقت تک کے لیے ہوتا ہے، یعنی 4 دن، 5 دن، 7 دن وغیرہ ذالک۔ اور جب عورت بڑی عمر کی بوڑھی ہو جائے، بچے پیدا ہونے کی امید ختم ہو جائے، تو پھر حیض آنا بند ہو جاتا ہے۔ اور حیض کا خون نہ بیماری کی وجہ سے آتا ہے، نہ ولادت کی وجہ سے ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک چیز ہے جو اللہ نے ہوا کی بیٹیوں میں، ہوا اور ہوا کی بیٹیوں کے اندر رکھ دی۔ نوجوان عورت کو 3 قسم کے خون کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ ایک حیض کا خون ایام ماہواری، دوسرا خون جو ہے وہ نفاس کا خون، جو بچے کی پیدائش سے لے کر زیادہ تر
40 ایام تک آتا ہے یا اس سے کم دنوں میں۔ اور تیسرا خون جو عورت کو شرمگاہ سے آتا ہے وہ ہے استحاضہ کا خون، اور یہ استحاضہ کا خون ایک رگ کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ باقاعدہ یوں سمجھ لیجئے کہ بیماری ہے اور اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ حیض کے خون کی کم سے کم مدت امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک 1 دن اور زیادہ سے زیادہ 15 دن۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے نزدیک حیض کی مدت 3 دنوں سے لے کر 10 دن تک ہو سکتی ہے۔ موسمی اعتبار سے اور عورتوں کی طبیعتوں کے اعتبار سے ہر عورت کا ایک اپنا مزاج، کم اور زیادہ دن ہو سکتے ہیں۔ اب جس عورت کو جتنے دنوں تک حیض آتا ہے اس سے زیادہ دنوں تک اگر خون آتا رہے تو جو اوپر کے اضافی دن ہوں گے وہ استحاضہ کا خون تصور ہوگا۔ خواتین کے لیے حیض کے خون کا معاملہ پوشیدہ نہیں ہوتا۔ حیض کا خون کالے رنگ کا گاڑھا ہوتا ہے۔ جب یہ ختم ہو جائے، گاڑھا نہ رہے اور زرد رنگ ہو جائے تو یہ استحاضہ ہوتا ہے۔ چاہیے کہ وہ غسل کرے اور نماز پڑھ لے۔ استحاضہ کے تعلق سے صحیح بخاری کتاب الحیض باب الاستحاضہ، استحاضے کا بیان۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں قالت فاطمۃ بنت ابی حبیش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اطہر افادع الصلاۃ۔ فرماتی ہیں فاطمہ بنت ابی حبیش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاکی حاصل نہیں رہتی، میں پاک نہیں رہتی ہوں، یعنی خون آتا رہتا ہے، تو کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما ذالک عرق ولیس بالحیضۃ، یہ جو تجھے خون آتا ہی رہتا ہے یہ رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے۔ لہذا جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب حیض کے دن گزر جائیں تو خود سے خون کو دھو ڈالو، یعنی استحاضہ کے خون کی صورت میں خون کو دھو ڈالو، غسل کرو اور اس کے بعد نماز پڑھو۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث نمبر ہے 306۔ اسی طرح صحیح بخاری میں کتاب الوضو باب غسل الدم، خون کا دھونا، اس میں حدیث نمبر ہے 228۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں جاءت فاطمہ، تو فاطمہ بنت ابی حبیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور آ کر کہنے لگی کہ میں ایسی عورت ہوں کہ اکثر مجھے استحاضہ رہتا ہے، مجھے خون آتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے میں پاک نہیں ہو سکتی، تو کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، نماز نہیں چھوڑنی، انما ذالک عرق ولیس بحیض، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا خون نہیں ہے۔ پھر جب تیرے حیض کا وقت آ جائے تو تو نماز کو چھوڑ دے، جو حیض کے دن ہیں ان دنوں میں نماز کو چھوڑ دے، اور جب یہ حیض کے دن گزر جائیں تو اپنے بدن اور کپڑوں سے خون دھو کر نماز ادا کر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نماز کے لیے وضو کر حتیٰ کہ پھر حیض کے دن آ جائیں، یعنی حیض کے دن جب ختم ہوئے اب غسل کرنا ہے اور استحاضہ کے خون میں وضو کر کے نماز ادا کرنی ہے، اور اس سے پہلے استنجا وغیرہ کا اہتمام کر لینا ہے۔ جس عورت کو استحاضہ کا خون آتا ہو اس کو ہر نماز کے لیے
وضو کرنا ہوگا، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ان روایات میں فاطمہ بنت ابی حبیش کو حکم دیا جب نماز پڑھنی ہو، وضو کرنا ہو تو پہلے خون کے نشانات کو دھو لے، یعنی شرمگاہ کو اور ارد گرد جہاں خون لگا ہے اس کو دھو لے، پھر شرمگاہ پر روئی رکھ کر یا اس پر پٹی باندھ لی جائے تاکہ مزید خون آنا بند ہو جائے۔ جیسا کہ ایک اور روایت میں نبی علیہ السلام نے خاتون سے کہا کہ شرمگاہ پر روئی رکھ لینا، اس نے کہا کہ اس سے خون بند نہیں ہوگا، تو آپ نے فرمایا پھر کپڑا رکھ لینا۔ وہ کہنے لگی پھر بھی خون بند نہیں ہوتا، تو آپ نے فرمایا لنگوٹ باندھ لینا، یعنی اچھی طرح کس کر کپڑا باندھ لیا جائے۔ سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 287۔ اور اس کے بعد بھی خون آتا رہے تو کوئی حرج نہیں، وہ اپنی نماز کو مکمل کرے۔ گویا ہر نماز کے لیے استحاضہ والی عورت استنجا کرے گی، ارد گرد خون کو صاف کرے گی، کپڑا پٹی وغیرہ باندھ لے گی تاکہ خون مزید نہ نکلے یا زیادہ جگہ کو گندا نہ کرے، اور ہر نماز کے لیے اسی طرح وضو کر کے نماز ادا کرتی رہے گی۔ استحاضہ والی خاتون نے غسل نہیں کرنا نماز کے لیے، بلکہ فقط وضو کر لینا ہے۔ ہاں، حیض کے دن جب پورے ہو جائیں پھر وہ حیض کا غسل کر کے اس کے بعد استحاضہ کے لیے استنجا، خون صاف کرے، وضو کرے اور نماز پڑھ لیا کرے۔ یہی بات صحیح بخاری کی صحیح روایات سے ثابت ہوئی۔ اب جس عورت کو استحاضہ کی بیماری ہو، یعنی اس کو رگ کا خون آتا ہو، تو کیا خاوند ایسی بیوی کے ساتھ جماع کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو اس میں راجح بات یہی ہے کہ جس عورت کو رگ کا خون آ رہا ہے خاوند اس سے جماع کر سکتا ہے۔ ہاں، حیض جب آ رہا ہے تو اس وقت میں بیوی سے ہم بستری دخول نہیں کرنا۔ حیض کے اور استحاضہ رگ کے خون کے دونوں کے احکامات علیحدہ علیحدہ ہیں، لہذا استحاضہ کو حیض پر قیاس نہیں کرنا، اور اس کے معاملات اور اس کے احکامات علیحدہ ہیں۔ اگلی حدیث وعن حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ قالت کنت استحاض حیضۃ کثیرۃ شدیدۃ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استفتیہ فقال انما ہی رکضۃ من الشیطان فتحیضی 6 ایام او 7 ایام ثم اغتسلی فإذا استنقعت فصلی 24 او 23 وصومی وصلی فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلی كل شہر کما تحیض النساء فإن قویت على ان تؤخر الظہر وتعجل العصر ثم تغتسلی حین تطہرین وتصلی الظہر والعصر جميعا ثم تؤخرین المغرب وتعجلین العشاء ثم تغتسلین وتجمعین بین صلاتین فافعلی وتغسلین مع الصبح وتصلین قال وهو اعجب الامرین الی اخرجہ ابو داود والترمذی وغیرہما وصححہ الترمذی وحسنہ البخاری۔ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں سخت قسم کے استحاضہ میں مبتلا رہتی تھی، یعنی مجھے رگ کا خون کافی زیادہ آتا تھا، کثرت سے آتا رہتا تھا۔ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پوچھنے کے لیے حاضر ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ تو شیطان ہے۔
یہ تو شیطان کا لات مارنا ہے، لہذا تو 6 یا 7 ایام کو ایام حیض شمار کر، 6 یا 7 دنوں کو ایام حیض کے دن شمار کر، پھر نہا لے، غسل کر لے۔ جب تو اچھی طرح پاک صاف ہو جائے تو پھر 24 یا 23 دن روزے رکھ اور نماز پڑھ، یقیناً تیرے لیے یہ کافی ہے۔ اور ہر ماہ اسی طرح کر لیا کر جیسا کہ حیض والی خواتین کرتی ہیں۔ پھر اگر تو زور کو ذرا لیٹ کر اور اثر کو تھوڑا پہل کرنے کی ہمت اور طاقت ہے، زور کو تھوڑا لیٹ کر کے اور اثر کو تھوڑا پہلے کرنے کی ہمت اور طاقت ہے تو پھر غسل کر لے جبکہ پاک صاف ہو جائے، اور زور اثر دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھ لے۔ پھر مغرب کو تھوڑا لیٹ کر عشاء کو تھوڑا پہلے کر لے، غسل کر کے دونوں کو یعنی مغرب عشاء کو اکٹھا پڑھ لے۔ اگر تو یہ طاقت رکھتی ہے تو ایسا کر، اور صبح کی نماز کے لیے الگ غسل کر لے اور نماز پڑھ لے۔ پھر فرمایا دونوں باتوں میں سے مجھے یہ زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے حمنہ بنت جہش کو دن رات میں 3 مرتبہ غسل کرنے کا حکم دیا، ایک ظہر اثر کے لیے، دوسرا مغرب عشاء کے لیے، اور تیسرا نماز فجر کے لیے۔ اور اس سے پہلے کی جو احادیث ہیں ان میں ہر نماز کے لیے وضو کا حکم دیا۔ تو استحاضے میں مبتلا عورت پر غسل واجب نہیں ہے، غسل فرض نہیں ہے، ہاں ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا، خون کو دھونا ہوگا وغیرہ۔ غسل کرنا استحاضے میں مبتلا عورت کے لیے مستحب ہے، وہ بھی اگر اس کی صحت اور موسم اجازت دے، وگرنہ غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سبق نمبر تھا 34۔ اللہ تعالی حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔